بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ہم نے سورۃ ملک پہ تدبر ترجمے کا ایک تسلسل قائم کیا تھا۔ میری لاسٹ دو ویڈیوز اسی پہ ہیں اور اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آج ہم 21 سے 30 تک سورۃ ملک کو اختتام پذیر کریں گے، اس کے ترجمے اور تدبر پہ غور و فکر کریں گے۔ 21 آیت نمبر، یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ رزق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی زمین کو حکم دیتا ہے کہ وہ رزق اگائے۔ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے تو زمین تیار ہوتی ہے، اناج اگاتی ہے۔ اگر وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم نہ دے اور زمین کو اناج اگانے کا حکم نہ دے تو کون ہے جو ہمیں رزق دے گا؟ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ساری چیزیں اس کے تابع ہیں، ہر ایک شے اس کا حکم مان رہی ہے، وہی حاکم ہے، وہی رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کو ہی رزق نہیں دے رہا بلکہ جانوروں کی روزی کا انتظام بھی کیے ہوئے ہے۔ زمین پر رہنے والی مخلوق سے لے کر سمندر میں رہنے والی مخلوق تک کو وہی رزق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف فرمانبرداروں کو ہی رزق نہیں دے رہا بلکہ نافرمانوں کو بھی رزق دے رہا ہے، اور جب چاہے اسے روک دے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی رزق دے سکتا ہے اور نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق، رازق اور عزت ذلت کا مالک ہے۔ اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہاں کافروں کی بات ہو رہی ہے، وہ سرکشی پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی حق کے معاملے میں گمراہ ہیں، وہ حق سے دور بھاگتے ہیں، وہ حق کو نہ سننا چاہتے ہیں نہ ماننا چاہتے ہیں۔ اگر وہ سننے والے ہوتے تو سن لیتے، وہ ضد اور ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کے ساتھ سرکشی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ، میرا ان کے خلاف یوسف علیہ السلام جیسے قحط کے ذریعے مدد فرما۔ چنانچہ قحط پڑا اور ہر چیز ختم ہو گئی، لوگ مردار کھانے لگے۔ کوئی شخص کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک اور فاقے کی وجہ سے آسمان اور اس کے درمیان دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت شروع کی تو آپ انتظار کریں اس روز کا جب آسمان کی طرف سے نظر آنے والا ایک دھواں پیدا ہوا جو لوگوں پر چھا جائے۔ یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ بے شک ہم چند اس عذاب کو ہٹا لیں گے اور تم بھی اپنی پہلی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ سورۃ الدخان 10 سے 15 آیت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا قیامت کے عذاب سے بھی وہ بچ سکیں گے؟ فرمایا کہ سخت پکڑ بدر کی لڑائی میں ہوئی تھی۔ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جب ہمیں اللہ سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے، ہم خوب عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ جب اللہ ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے ہم سمجھتے ہیں تو ہمارا حق تھا اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم پر پریشانی آتی ہے تب بھی ہمارا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا دے اور جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر راضی کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 22۔ تو کیا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو اوندے منہ چلتا ہے، یا وہ شخص جو درست ہو کر سیدھا رستے پر چلتا ہے؟ اس آیت میں دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کے مطابق چلتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مطابق چلتے ہیں، یعنی نیک اور بد لوگوں کا ذکر ہے۔ نیک اور بد کبھی بھی ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھے منہ چلنے سے مراد ہے جو انسان جانوروں کی طرح نیچے منہ کر کے زمین کو سونگ سونگ کر چلتا ہے، اسے اپنی منزل کا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جا کہاں رہا ہے۔ اوندے منہ سے چلنے والے جو چیز اپنے ماحول اور بااجداد سے سیکھ لے بس اسی پر چلتا ہے۔ صحیح اور غلط کچھ نہیں سوچتا، نہ ہی پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ زمین پر جانوروں کو دیکھیں کیسے جیتے ہیں، گھما پھرا، کھایا پیا اور سو گئے۔ اوندے منہ والے بھی ایسی ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہیں کتنا ہی سمجھا لو، کتنی ہی دلیلیں دے لو، وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا کہ ہم اپنے نفس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اپنے آپ کو اپنے نفس کی خواہشات سے بچا لینا ہی ہمارا امتحان ہے۔ مومن توحید و سنت کے صراط مستقیم پر سیدھا ہو کر چل رہا ہوتا ہے۔ اسے دائیں بائیں سامنے ہر طرف سے اپنا راستہ اور
اس کا گرد و پیش نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یقیناً اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا جو جنت ہے۔ یعنی ایسا انسان جو سیدھا کھڑا ہو کر چل رہا ہے اور دیکھ بھال کر بھی چل رہا ہے، جسے اپنی منزل کا بھی پتہ ہے، وہی کامیاب ہے۔ ان دونوں میں سے کون زیادہ ہدایت پر ہے، اور کیا وہ جو گمراہی میں پھرتا ہے، اپنے کفر میں غرق ہے، اس کی سمجھ الٹ گئی ہے، اس کے نزدیک حق باطل اور باطل حق بن چکا ہے، یا وہ شخص جو حق کا علم رکھنے والا، حق کو ترجیح دینے والا، حق پر عمل کرنے والا، اور اپنے اقوال و افعال اور تمام احوال میں صراط مستقیم پر ہے، بے شک وہی کامیاب ہے جو سیدھے راستے پر ہے، حق پر ہے۔ یہ مومن اور کافر کی مثال ہے۔ کافر گمراہ ہیں اور حق سے ہٹے ہوئے ہیں، قیامت کے دن مشرک منہ کے بل چلے جائیں گے، جہنم میں جھونکے جائیں گے، مومن عزت کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 آیات پر مشتمل ایک سورۃ الملک ہے جو آدمی ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی شفاعت کرے گا، یہ آدمی کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائے گی۔ سورۃ ملک آیت نمبر 23۔ کہہ دو اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کی مدد کے انسان کو بنایا، اس نے ہمیں بنا کر اکیلا نہیں چھوڑا، ہمارے ماں باپ کو ہمارے خیال رکھنے کی ذمہ داری سونپی، ان کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈالی۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا خیال بھی رکھتا ہے، پھر اپنی حفاظت میں ہماری پرورش کروائی، ماں باپ ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت پیار سے بنایا، پھر اپنی روح میں سے انسان میں روح پھونکی۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کی عزت دی، اسے خلیفہ بنایا، انسان کو صحیح اور غلط راستہ بتایا، راستے چننے کا اختیار بھی دیا، اس کی آسانی کا سارا سامان مہیا کیا، اور پھر انہی چیزوں میں انسان کے لیے آزمائش رکھی تاکہ پتہ چل سکے کون سچا ہے۔ صرف زبان سے مسلمان ہونے کا اقرار کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ عمل سے ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے، جب اللہ نے انسان کو بنایا تو کانوں، آنکھوں اور دل کے ساتھ ہمارے وجود کو مکمل کی۔ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہمارے کانوں سے سنتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں، کوئی زبانی دینی تعلیم دے تو وہ ہمارے کانوں سے ہی سنتے ہیں۔ یہ کان اللہ نے ہمیں کسی کی غیبت سننے کے لیے نہیں دیے۔ آنکھوں کے ذریعے ہی ہمیں دیکھ کر قرآن پڑھتے ہیں، دنیا میں اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں۔ اگر آنکھیں نہ ہوتی تو کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو کیسے دیکھ پاتے؟ یہ آنکھیں انسان کو گناہ کرنے کے لیے نہیں دی گئی، کان گانا سننے اور کسی کی برائیاں سننے کے لیے نہیں دیے گئے، اور آنکھیں فلمیں دیکھنے، فحاشی دیکھنے کے لیے نہیں دیے گئے۔ ہمارے وجود میں ہر ایک چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ دل اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تک دل دھڑک رہا ہے انسان کے پاس مہلت ہے۔ دل کا تعلق ہی ایمان سے ہے۔ اگر آپ کا دل صاف ہے تو کوئی آپ کو کتنا ہی برا دکھائے آپ نہیں دیکھیں گے، اور اگر کوئی کتنا ہی برا سنائے آپ نہیں سنیں گے، آپ بس اتنا کہہ دیں گے اللہ ہمیں اور انہیں ہدایت دے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو برا کرنے پر آپ کو برا محسوس ہوگا، آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا۔ ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ سینوں کی بات بھی خوب جانتا ہے، سینے سے مراد دل ہی ہے، اور تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ ہمیں افسوس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان، دل سب دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ یہ نعمتیں ہی تو ہیں جن پر انسان شکر ادا نہیں کرتا۔ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ان کا غلط استعمال کرتا ہے۔ یہ کان اس لیے تو نہیں دیے گئے کہ اگر کوئی صحیح بات بتانے کی کوشش کرے تو اس کی نہ سنی جائے، بلکہ جو دماغ میں ہے اس پر اڑے رہیں۔ یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی گئی کہ اندھوں کی طرح دوسروں کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد عبادت کر کے، اس کے احکامات مان کر۔ جس کام سے وہ ناراض ہوتا ہے وہ چھوڑ کر، جو عمل، علم اس نے ہمیں دیا ہے اسے دوسروں تک پہنچا کر۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکلات، پریشانیاں جاتی ہیں، اس پر لوگوں سے شکایت کرنے کی بجائے الحمدللہ کہا کریں، اپنے دل میں یہ امید رکھا کریں کہ اگر آج چیزیں میرے مطابق نہیں ہو رہی تو اس میں اللہ کی مرضی ہے، وہ میرا بہتر جانتا ہے۔ اپنے عمل اور زبان سے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
سورۃ ملک آیت نمبر 24، کہہ تو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو انسانوں سے بھر دیا ہے، ہر انسان کو دوسرے انسان سے مختلف بنایا ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کوئی اللہ کی عبادت کر کے زندگی گزار رہا ہے، کوئی نافرمانی کر کے۔ اس دنیا میں چاہے کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنی ہی مال و دولت اس کے پاس کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ایک فقیر برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں انسانوں کا وجود پھیلایا، آہستہ آہستہ کر کے پوری دنیا انسانوں سے بھر دی۔ دنیا میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسے مسلمان اور کافر اس کے ماں باپ بناتے ہیں۔ انسان اپنے ماں باپ اور ماحول سے سیکھتا ہے، جیسے جیسے اس میں شعور آتا رہتا ہے وہ صحیح اور غلط کو سمجھنے لگتا ہے۔ جب انسان میں شعور آ جاتا ہے تو وہ اپنے لیے فیصلے کر سکتا ہے کہ اسے کون سا راستہ چننا ہے، وہ راستہ جو اللہ نے بتایا ہے یا وہ راستہ جو دنیا والوں اسے بتا رہے ہیں۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد امتحان ہے۔ اس امتحان کی تیاری کے لیے اللہ نے اپنی کتاب دی ہے اور رسولوں کے ذریعے پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کی واپسی کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ موت برحق ہے، اس کائنات کی ہر ایک چیز کو ایک وقت فنا ہو جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو حشر کے میدان میں جمع کرے گا، ہر ایک امت وہاں جمع ہوگی، یعنی جس نے ہمیں دنیا میں پھیلایا ہے ویسے ہی وہ قیامت کے دن سمیٹ لے گا۔ جیسے ایک کسان بیج پہ کھیرتا ہے اور پھر اپنی پھیلی ہوئی کھیتی کو کاٹتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ جمع کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری صفات دی ہیں، بہت ساری خصوصیات دی ہیں، اور وہ زمین پر زندگی بسر کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر پھیلایا، صلاحیتیں دی کہ وہ انسان سے زندگی کا حساب لے کر جزا اور سزا دے۔ اسی مقصد کے لیے انسان کو جمع کیا جائے گا۔ سورۃ ملک آیت نمبر 25، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ اس آیت میں کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ کافر رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور آخرت کا یقین نہیں رکھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر آخرت کا عذاب برحق ہے تو ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ ان کے پاس قیامت کو جھٹلانے کی واحد دلیل یہی ہے کہ اس کا آنا ضروری ہے، تو وہ آ کیوں نہیں جاتی۔ اس سے ڈرانے والے یعنی رسول ٹھیک ٹھیک اس کا وقت کیوں نہیں بتاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو اللہ کی آیات سناتے اور انہیں آخرت کا دن سے ڈراتے تو وہ کہتے کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی، کوئی دن بتاؤ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور یہ سوال اس غرض کے لیے نہ کیا کرتے تھے کہ وہ قیامت کا وقت اور اس کی تاریخی معلوم کرنا چاہتے تھے، اس بات کے لیے تیار تھے کہ اگر انہیں اس کی آمد کا سال، مہینہ، دن اور وقت بتا دیا جائے تو وہ اسے مان لیں گے، بلکہ دراصل وہ اس کے آنے کا غیر ممکن اور عقل سے بعید سمجھتے تھے، اور یہ سوال اس غرض سے کرتے تھے کہ جھٹلانے کا ایک بہانہ ان کے ہاتھ آئے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے اور وہ رسولوں کو بھی نہیں بتائیں، جیسے کہ کل کیا ہوگا، قیامت کب آئے گی۔ ان تمام چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ نے قیامت کی نشانیاں ہمیں بتائی ہیں۔ مکانات کی تعمیر میں لوگ ایک دوسرے سے بازی لے جائیں گے، ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے گی، زنا عام ہوگا، شراب عام ہوگی، دینی علم اٹھ جائے گا، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری 1036 اس کا نمبر ہے، کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے گا اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی اور زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے گا، فتنہ فساد پھٹ پڑیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی، اور حرج سے مراد قتل ہے، قتل، اور تمہارے درمیان دولت اور مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا۔ سورج اور چاند گرہن بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھتے، اس ڈر سے کہ قیامت نہ قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام، لمبے رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ بیچتا ہے،
یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے استغفار کی طرف لپکو۔ 1000 صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے 1369۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اس سے صبح شام دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اللہ ہمیں کافروں جیسے انجام سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ ملک آیت نمبر 26۔ کہہ دو یقیناً اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، حقیقتاً میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اس آیت میں قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے جس قیامت کی تم بات کرتے ہو وہ کب آئے گی؟ ہمیں کوئی دن یا تاریخ تو بتاؤ۔ اور وہ یہ اس لیے نہیں پوچھا کرتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے۔ رسول تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ قیامت کا اور غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ انبیاء صرف اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا اللہ نے انہیں دیا ہے۔ قیامت کب آنی ہے یہ تو صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس خبردار کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں۔ ستاروں کے ذریعے مستقبل کا اندازہ لگانا یا ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے مستقبل کا بتانا جائز نہیں۔ ہمارے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا، ہماری قسمت میں کیا ہوگا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس معاملے کو ایک مثال سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے، یہ بات کہ کون شخص کب مرے گا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ بتائیے ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص کو ایک دن مرنا ہے۔ جیسے موت برحق ہے ویسے ہی قیامت برحق ہے۔ ہر چیز کو زوال ہے۔ ہمارا کام ان تمام احکامات کو تسلیم کرنا ہے جو اللہ نے ہم پر عیاں کیے ہیں۔ ہمیں غیب پر ایمان لانا ہے، بغیر دیکھے ہی ہر آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ انسان کسی چیز کو دیکھ لے تو اس پر تو یقین کر ہی لیتا ہے، لیکن بغیر دیکھے کسی چیز کو تسلیم کرنا ہی ہمارا امتحان ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 4 میں، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ عقیدہ آخرت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اس بات کا پختہ یقین رکھے کہ ایک دن لازماً ایسا آئے گا جس میں تمام انسانوں کے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی۔ ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم آخرت کا یقین نہیں کر لیتے کہ ہم سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ آیت نمبر 27۔ بس جب وہ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، جنہوں نے کفر کیا، اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ کافر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا کر کہا کرتے تھے جس قیامت کی تم بات کرتے ہو وہ کب آئے گی؟ کوئی دن یا تاریخ تو بتاؤ۔ رسولوں کا کام تو صرف برے انجام سے ڈرانا ہوتا ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں جو ہم نے آیت نمبر 25 میں پڑھی ہیں۔ قیامت کو جھٹلانے والے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیں گے۔ اس وقت انہیں علم ہوگا کہ قیامت قریب ہی تھی، کیونکہ آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے۔ جب جھٹلانے والے قیامت کو اپنے قریب دیکھیں گے تو یہ نہیں انہیں بہت برا لگے گا اور خوف کے مارے ان کا چہرے بدل جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کی تم انکار کرتے تھے، آج تم نے اسے یہاں دیکھ لیا اور تمام معاملہ تمہارے سامنے ظاہر ہو گیا ہے۔ سورۃ الزمر آیت 60 میں ہے، اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ جب قیامت آ جائے گی تو نافرمانوں سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے، یعنی آ گیا وہ عذاب جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ وہ قیامت کی ہولناکیوں سے ڈریں گے، یعنی ان کا وہی حال ہوگا
جو پھانسی کے تختے کی طرف لے جانے والوں کسی مجرم کا ہوتا ہے۔ سوچیں، پھانسی کے تختے کی طرف لے جانے والا مجرم کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ موت کا خوف الگ، اپنے گناہوں کا خوف الگ، ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں نہ ڈال دیے جائیں، اور جہنم تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ القیامہ میں ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں بہت ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی پوٹ تک کو درست کر دیں۔ بے شک قیامت کا آنا حق ہے، اور ہمیں دوبارہ زندہ کیے جانا بھی حق ہے۔ سورۃ ملک آیت نمبر 28۔ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور ان کو ہلاک کر دے جو میرے ساتھ ہیں، یا وہ ہم پر رحم فرمائے، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ بہت سے کافر یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا دین ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ وہ آپ کے وفات کا انتظار کر رہے تھے۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ہلاک فرمائے، یا ان پر رحم فرما کر انہیں فتح عطا فرمائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن اس سے تمہارا انجام پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دونوں صورتوں میں کافروں کو عذاب سے ضرور سابقہ پڑے گا۔ مکہ معظمہ میں جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہوا اور قریش کے مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، تو گھر گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بددعائیں دی جانے لگیں، جادو ٹونے کیے جانے لگے تاکہ آپ ہلاک ہو جائیں، حتیٰ کہ قتل کے منصوبے بھی سوچے جانے لگے۔ اس پر یہ فرمایا گیا کہ ان سے کہو، خواہ ہمیں ہلاک ہوں یا خدا کے فضل سے زندہ رہیں، اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تم اپنی فکر کرو کہ خدا کے عذاب سے تم کیسے بچو گے۔ سورۃ طور میں ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس پر ہم گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں؟ علامہ سوتی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ قریش کے کچھ لیڈروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ تو ایک شاعر ہے، اور جس طرح دوسرے شاعر ہلاک ہو گئے، ان کی شاعری بھی انہی کے ساتھ دفن ہوگی، اسی طرح یہ بھی انتقال کر جائیں گے، پھر ان کی باتیں ان کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ جب کافر یا کفار کو عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ اپنے عوام کو مطمئن رکھنے کے لیے یہ بھی کہتے کہ اس شخص کو ڈھونس میں نہ آؤ، یہ عذاب وغیرہ کی دھمکی محض اس کی خطابت و شاعری ہے، بہت جلد دیکھو گے کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کی یہ ساری باتیں بھی ہوا میں اڑ جائیں گی۔ یہ ہمیں عذاب سے ڈراتا ہے، حالانکہ ہم اس کے اور اس کے ساتھیوں ہی کے گردش روزگار کے منتظر ہیں، یعنی انہیں لگتا تھا وہ پیغام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے ہیں، ان کے جانے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ سورۃ ملک آیت نمبر 29۔ کہہ دو کہ وہ وسیع رحمت والا، اسی پر ہمیں ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، تو جلد ہی تم جان لوگے کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے اور ایمان لانے والوں کے حال کے بارے میں آگاہ کر دیں کہ ہمارا ایمان رب العالمین پر ہے اور ہم پر مہربان ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا اعتماد اسی ذات پر ہے۔ یہی ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ مسلمان اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہم نے اس پر بھروسہ کیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ ہمارے حال پر وہ رحم فرمائے گا اور ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ ہم روزانہ گناہ کرتے ہیں، اللہ روزانہ ہی ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر سے اپنی رحمت نہیں ہٹاتا، کیونکہ اس سے پتہ ہے میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو جلد ہی تم جان لوگے کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے، یہ بات تو یقینی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا فلاح پائیں گے۔ مسلمانوں کا ایمان اور اللہ پر توکل انہیں جہنم سے بچا سکتا ہے، لیکن کافر کے پاس تو کچھ نہیں۔
نہ ہی ایمان ہے، نہ ہی توکل۔ دنیا میں تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، آخرت میں دیکھ لیں گے کون گمراہ میں تھا۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ کافر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکا تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جہنم کا انکار کرتے تھے۔ ان کی انہی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب تمہیں حقیقت پتہ چل جائے گی، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لو گے اور اس وقت پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ سورۃ ملک آیت نمبر 30۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ اس پوری کائنات پر اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے بہت سے سیارے بنائے، ان میں سے ایک سیارہ دنیا ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی، اس دنیا میں ہوا، پانی، ضروریات زندگی کا تمام سامان رکھا تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے اور زندگی آسان ہو جائے۔ تو جس نے دنیا سمیت یہ ساری کائنات بنائی، جس نے زندگی بخشی، تو اس کے سوا کون ہے جو عبادت کا مستحق ہو؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہوا ہے، جیسے سورج چاند اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا سورج ایک دن نہ نکلے یا چاند نکلنے سے منع کر دے۔ کائنات کی تمام چیزیں اللہ کے حکم کی تابع ہیں۔ کسی چیز کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے سوائے انسان کے۔ انسان کو سارے راستے بتا دیے، صحیح غلط سب اختیارات دے دیے، اب تم کس طرف چاہتے ہو؟ ایسے ہی بارش اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو ہمارے لیے خوراک کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوچیں اگر زمین پر پانی ختم ہو جائے تو کیا زمین پر زندگی ممکن ہو سکتی ہے؟ ہمارا کھانا پینا سب ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے احسان ہے ہم پر کہ اس نے زمین پر پانی کا ایک مطلوبہ لیول رکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی ہم سے لے لے، یعنی پانی زمین کے اتنے نیچے چلا جائے کہ مشینوں کے ذریعے بھی نہ نکلا جا سکے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس سے اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے، انسان کی بے بسی کا، انسان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے انسان کی حقیقت کا، انسان کی کمزوری کا۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ان مشرکوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارا پانی زمین میں گہرا اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے گا؟ یعنی وہ پانی جو تم کھیتوں میں سیراب کرتے ہو، اگر وہ اللہ لے لے تو کون لے کر دے گا؟ اگر اس پانی کو جس کے پینے پر انسانی زندگی کا مدار ہے زمین چوس لے، یعنی زمین سے نکلے ہی نہیں، گو تم کھودتے کھودتے تھک جاؤ، تو سوائے خدائے تعالیٰ کے کوئی ہے جو بہنے والے، ابلنے والے، جاری ہونے والے پانی تمہیں دے سکے؟ یعنی اللہ کے سوا اس پر کوئی قادر نہیں۔ وہی ہے جو اپنے فضل و کرم سے پاک صاف نتھرے ہوئے اور صاف پانی کو زمین پر جاری کرتا ہے۔ عبادات کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا توکل بھی اسی پر ہونا چاہیے۔ وہ بارشیں برساتا ہے، وہ ہمیں صاف ستھرا پانی مہیا کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ سورۃ ملک کی تفسیر، اس کا تدبر، اس کا ترجمہ آج ختم ہوا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہو اور آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور اپنی رائے سے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔